السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزوہ بدر دنیا کی فیصلہ کن جگہوں میں شمار ہونے والا معرکہ اسلام کے لیے اتنا اہم کیوں تھا، اور غزوہ بدر کا نام بدر کیوں رکھا گیا، اور وہ کیا عوامل تھے جو بدر کی جنگ کی وجہ بنے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دوری پر بدر حنین کا میدان موجود ہے، جہاں تقریباً 1400 سال قبل ایک ایسا معرکہ پیش آیا جسے دنیا کی چند فیصلہ کن جگہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جنگ میں شامل افراد کی تعداد بہت کم تھی، تاہم اس جنگ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی اس دن کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کی نوزائیدہ ریاست مدینہ کے لیے سیاسی، عسکری اور معاشی اعتبار سے کتنی اہم تھی، مگر اس سے قبل یہ جانتے تھے کہ بدر کا میدان کیوں اہم تھا اور اس کا نام کیسے پڑا۔ ناظرین، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک بیضوی شکل کا 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس میدان کی ایک تاریخی اور معاشی حیثیت پہلے سے ہی موجود تھی، اور وہ یہ کہ یمن سے شام تک کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی تھی، جس پر قافلے سفر کیا کرتے تھے، جبکہ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے تھے۔ بحیرہ احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کا نام بدر رکھنے کی وجہ یہاں بدر بن یخلد نامی ایک شخص نے، جس کا پانی بے حد شفاف تھا، اس کنویں میں چاند کا عکس بھی نظر آتا تھا۔ چونکہ چاند کو بدر بھی کہتے ہیں، اس لیے دونوں نسبتوں سے اس مقام کا نام بدر پڑ گیا۔ اسلام سے قبل کے زمانہ جاہلیت میں اس مقام پر ہر سال 1 ذی القعدہ سے 8 ذی القعدہ تک ہر سال ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ کے سردار مسلمانوں کے مخالف تھے، تاہم مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کی فضا بننے میں ایک سے زیادہ عوامل شامل تھے۔ رجب 2 ہجری میں مکے کا ایک سردار عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو پیغمبر اسلام نے مقامی روایات کے مطابق اس اتفاقی قتل کا خون بہا ادا کر دیا، لیکن مکے میں مقیم سرداران قریش اس قتل پر متشل ہو گئے۔ یہ عمرو بن حضرمی کا قتل تھا جو جنگ بدر کی تحمیل بنا۔ ایک واقعہ شعبان 2 ہجری میں پیش آیا جب قریش کا مال و دولت سے لدا ایک قافلہ شام سے مکے آ رہا تھا، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جس نے مکے کی جانب ایک قاصد دوڑایا، جس کے جواب میں مکے سے اہل قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ اسلام کے مطابق ہوا یوں کہ شام سے واپس آنے والا یہ قافلہ بخیر و عافیت مکہ پہنچ گیا۔ اہل قریش مدینہ کی جانب بڑھنے والے اس قافلے کو واپس بلا لیتے، مگر ابو سفیان کے اصرار پر اہل قریش مدینہ کی جانب بڑھتے رہے اور 16 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ان افراد کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور یہ تمام افراد اسلحہ بند تھے۔ قریش مکہ کی روانگی کی اطلاع کے بعد پیغمبر اسلام نے بھی 12 رمضان کو بدر کا رخ کیا۔ وہ 17 رمضان 2 ہجری کے مطابق 13 مارچ 624 کو 313 افراد کے ساتھ بدر کے قریب پہنچے۔ اس وقت بھی قریش کے چند سالے جو آدمیوں نے کوشش کی جنگ نہ ہو، مگر ابو جہل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور مقابلے کے لیے صفیں بن گئیں۔